बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्ब इज़्ज़त व जलाल के लिए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है, और करोड़ हादुद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर, जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात बनाई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ लंबी और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हकीम सैयद शाहिद अब्बास नकवी बुखारी, अल सादात दवाखाना साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान से। दोस्तों, हमारा मौजू चल रहा था दिल की बीमारियाँ, और आज हम जिसका ज़िक्र करने लगे हैं वो है दिल की मरीज़ को या हार्ट अटैक से बचने के लिए, अपने आप को दिल की बीमारियों से महफूज रखने के लिए किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की जानिब जाएँ, मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे इस चैनल अल सादात दवाखाना को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि सदका जारिया समझकर और सवाब की नीयत से अपने अजीज़ों और दोस्तों की ज़िंदगी खुशगवार गुजारने के लिए और अपने आप को बरोज़ माशरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक के सामने सुरखरू करने के लिए सदका जारिया समझकर सवाब की नीयत से लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले ये है कि दिल के मरीज़ को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, या हार्ट अटैक से बचने के लिए ऐसे मरीज़ जिनके या जैसे लोग जिनके घरों में किसी को हार्ट अटैक हो चुका हो, या लोग जिनको दिल का हार्ट अटैक पहले हो चुका है और वो अपने आप को आइंदा हार्ट अटैक से बचाना चाहते हैं, तो वो किन चीज़ों से परहेज़ करें। सबसे पहले तो आता है कि वो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करने का सबब बनाती हैं, जो कि जैसा कि नमक है, नमक का बंद कर देना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर कम बढ़ता है तो फिर एक चीज़ में, अगर सालन में डाला है तो आटे में डालें, अगर आटे में डाला है तो सालन में ना डालें। नमक से बचाएं अपने आप को। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो बिल्कुल मुकम्मल बंद कर दें नमक। इसके अलावा और जो चीज़ें चिकनाई वगैरह हैं, जो कि ऑयली चीज़ें होती हैं, वो भी हमारी शरीयानों में कलाट का बायस बनती हैं। जो नाकिस घी होते हैं, जैसा कि आजकल कुर्बानी के दिनों में जितने भी घी फैक्ट्रीज़ के मालिक होते हैं वो चर्बियों को इकट्ठा करवाते हैं और चर्बियाँ पिघालकर घी में शामिल करते हैं। तो जो चर्बी का घी होता है वो इंतहाई नाकिस होता है और वो इंतहाई हार्ड और सख्त होता है, जो कि इंसानी टेम्परेचर पर नहीं पिघलता। और जो जिस घी में हम जो भी ग़िज़ा खाएंगे, जो भी खाना पका कर खाएंगे, तो जो भी तली हुई चीज़ उसमें खाएंगे, तो वो जाके घी जो चिकनाई है हमारी आर्टरीज़ में, जो ऐसी शरीयानें जो दिल को खून मुहैया करती हैं, उनमें जाकर जम जाती है और खून का जो बहाव होता है, फ़्लो होता है, उसमें रुकावट और तंगी का बायस बनती हैं, जो कि हार्ट अटैक की वजह बनती है। तो लिहाजा ऐसे घी से भी हमें जो मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए, जो कि नाकिस घी होते हैं, उसमें बनास्पति घी हो गया, और जो कि मार्केट में जो तली हुई चीज़ें होती हैं जिसमें फ्राइड आज चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ब्रोस्ट वगैरह है या आलू के चिप्स वगैरह हैं, निम्को दाल वगैरह होती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये फ्राइड होती हैं और नाकिस घी में फ्राइड होती हैं। पापड़ हो गए, ये चीज़ें नुकसान देती हैं, इसलिए मुकम्मल इनसे, चिकनाई वाली चीज़ों से, फ्राइड चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। तो इसके साथ ही ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, और ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए जो कि कब्ज़ और गैस का या री का सबब बने, जैसे चावल, आलू, गोभी। ये कब्ज़ पैदा करते हैं और री का बायस बनते हैं, गैस का बायस बनते हैं। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और इसके साथ ही दिल के मरीज़ को कभी भी पेट भर कर या ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए कि ये ज़िंदगी का आखिरी खाना समझ कर खा रहे हैं, तो वो ओवर ईटिंग खाएँ और जो कि दिल पर बोझ का बायस बने। तो ऐसी चीज़ों से भी मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो कि ये बेकरी की चीज़ें होती हैं, इनमें केक वगैरह हो गए, बिस्किट वगैरह हो गए, तो ये भी चीज़ें नुकसानदेह होती हैं, जिनमें केक में वो क्रीम वगैरह इस्तेमाल होती है या गरी का तेल इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इंतहाई नाकिस होता है।
اور ہمارے دل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بیکری کی بنی ہوئی چیزوں سے بھی مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں آگے مٹھائی۔ شوگر کے مریض کو تو مکمل ویسے ہی شوگر کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو مٹھائیاں ہوتی ہیں یہ آئلی بھی ہوتی ہیں اور میٹھا بھی ہوتا ہے، یہ دونوں چیزوں سے دونوں نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، آئل بھی، گھی بھی، اور ساتھ دوسرا اس کے چینی بھی، تو یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے یا دل کی بیماریوں سے بچانے کے لیے مٹھائیوں سے بھی مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے آ جاتی ہیں شراب نوشی۔ اسلام میں تو شراب کو ویسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو انگریز یا ہندو لوگ ہیں ان کے مسلک میں یہ شراب جائز ہے تو وہ پیتے ہیں، تو ان کو بھی اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو ان کے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو دل کا مریضوں کو دن میں ایک آدھ دفعہ ایک پیک پینے کے علاوہ زیادہ نہیں پینی چاہیے، جو کہ دل کا تکلیف کا باعث بنے۔ تو اسلام میں تو اس لیے بھی حرام ہے کہ کیونکہ یہ دماغ پر اثر انداز ہو کر انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز ختم کر دیتی ہے، گردوں کو خراب کرتی ہے، معدے کو خراب کرتی ہے، اور ساتھ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے۔ اس کے اتنے نقصانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ شراب نوشی جو ہے سب سے ساتھ ہی مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی تمباکو نوشی سے بھی مکمل پرہیز ہونا چاہیے۔ تمباکو چاہے کسی حالت میں بھی ہو، چاہے وہ سگریٹ کی حالت میں سگریٹ نوشی کر رہا ہے یا شیشہ کی شکل میں کر رہا ہے یا اس کے علاوہ بیڑی کی شکل میں منہ میں تمباکو رکھ رہا ہے، تو ان چیزوں سے بھی مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بھی انسان کے ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہیں، دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، دل کی بیماری سے بچانے کے لیے زود ہضم غذائیں استعمال کرنی چاہیے، اور ایسی غذا استعمال نہیں کرنی چاہیے جو کہ معدے پر بوجھ کا باعث بنے، قبض کا باعث بنے، گیس کا باعث بنے، اور خاص کر یہ جو ہماری گندم کی آٹے کی روٹی ہوتی ہے یہ قبض کا باعث بنتی ہے اور شوگر کا باعث بنتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر جو ملا لیے جائیں، باجرہ میں مکس کر لیا جائے، یا اس کے ساتھ مکئی تھوڑی سی استعمال کر لی جائے، یہ چاروں چیزیں اگر برابر وزن میں کر کے ان کا آٹا بنایا جائے تو یہ دل کے لیے بہت مفید ہے، اور دل کے لیے پھر ذرا اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ جو کا دلیا استعمال کیا جائے تو وہ بھی بہترین چیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈے آ جاتے ہیں، تو دل کے مریض جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو تو وہ اس انڈے کی ابال کر کے تو سفیدی استعمال کر سکتے ہیں، انڈے کی زردی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دل کے ایسے مریض جن کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا تو وہ ہفتے میں 4 سے 6 انڈے ابال کر ان کی زردی استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہوتا ہو۔ تو اگر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو انڈے کی زردی سے بھی مکمل پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس آ جاتی ہیں۔ کولڈ ڈرنکس بھی ہمارے آج کل رواج عام بنا ہوا ہے کہ جس کے ہاں بھی کوئی گیسٹ جاتا ہے یا کسی دوست سے ملے جائیں، عزیز وقارب سے ملے جائیں تو کولڈ ڈرنکس استعمال کی جاتی ہیں، تو جو ہمارے معدہ و جگر کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور دل کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں، ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہیں۔ اس کا تو یہ سب سے پہلے نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جسم میں جا کے شوگر لیول کو بڑھا دیتی ہیں، اور جو جسم کو جو ہماری غذا طاقت اور توانائی کیلریز مہیا کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کو جا کر ختم کر دیتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے جسم کے لیے انتہائی ناقص اور نقصان دہ ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بھی یہ جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو ناقص جوسز ہوتے ہیں، یہ جو ہلکی کمپنیوں کے جوس ہوتے ہیں، ان کے جوس چیز کرنا تو اثر بالکل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان میں وہ چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے، صرف ان میں فلیور وغیرہ ڈال کر یا ان میں سے غیر معیاری چیزیں ڈال کر تو وہ جوس پیک کر دیے جاتے ہیں، بنا دیے جاتے ہیں، حالانکہ اس میں چیز کا جس کا نام رکھا ہوتا ہے، چاہے ایپل فلیور ہوگا یا دوسرا بنانا فلیور ہوگا یا دوسرے مینگو فلیور ہوگا، جو جتنے بھی چیزوں ہوتے ہیں ان کی ان میں مینگو چیز نہیں ڈالی ہوتی، بنانا نہیں ڈالا ہوتا یا ایپل وغیرہ نہیں ڈالے ہوتے، صرف ان کے ایسنس اور اسٹکس وغیرہ ڈال کر تو غیر معیاری چیزیں ڈال کر اور سکرین وغیرہ ڈال کر تو وہ جو ہمارے جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں وہ جوسز پیک کر دیے جاتے ہیں۔ تو دل کے مریضوں کو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مین چیز ہے دل کے مریضوں سے کہ وہ اپنے آپ کو غصہ سے بچائیں، غصہ نہ کریں۔ غصہ جو ہوتا ہے وہ یہ بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے، اور خاص کر جو کہ
کوئی بھی اچانک صدمہ آنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان اپنے آپ کو بچانا چاہیے، صدمہ سے بچائیں، خوش رہیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں گے تو انشاءاللہ بلڈ پریشر بھی نہیں ہائی ہوگا، اور اپنے آپ کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے کبھی کبھی ادھر وہ سیر بھی کرنی چاہیے جہاں کہ ایسا ماحول ہو جہاں پریشانی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت بنائی ہوئی چیزیں ہیں، نیچر ہے، تھنگز ہیں جیسے کہ پہاڑ ہے یا وادیز ہیں، فلاورز ہیں، تو ایسی چیزوں میں جائیں، آپ دیکھیں، سیر کریں، تو اس سے انسان جو ہوتا ہے اپنے دل کو اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے ان چیزوں سے جو کہ غصہ یا بلڈ پریشر یا ٹیمپریچر کو ہائی کرتے ہیں، تو اس کے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ دوستو یہ تھی میری آج ویڈیو۔ میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔